غلامی نامنظور کے سلوگن کو ایکسپٹ کر کے ہمیں جو مینڈیٹ دیا، خان صاحب پہ اعتماد کیا، اور جن لوگوں کو خان صاحب نے چوز کیا ان لوگوں کو بھی منتخب کروایا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حقیقتاً وہ لوگ جو کرسیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ کوئی نہیں ہے، وہ سٹولن مینڈیٹ ہے۔ ٹرسٹ عوام کا ہمیشہ ارن کیا جاتا ہے۔ وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کرسیوں پہ ہم جانے والے ہیں، اوت اٹھانے والے ہیں، وہ انفیکٹ اپنے گھر میں ہی یہی سوچتے ہیں کہ عوام کے وہ منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے منتخب کردہ نمائندے نہیں ہیں تو آپ کے پاس وہ ویژن، وہ جذبہ، وہ استطاعت، وہ ایمانداری، وہ لگن وہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکیں۔ ہمارے ملک کو کئی سارے چیلنجز درپیش ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو۔ پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب اپنے ویژن کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی ہو، اکنامی کی ترقی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہے آن اینڈ آف IMF پروگرام کا اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ ہم نے یہ کلیئر کر کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق، خان صاحب کا ویژن ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے اور پاکستان کی ہر ترقی میں ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن پاکستان کی عوام پہ کسی کو برڈن بننے بھی نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لیٹر IMF کی طرف جانا تھا، جس کا آپ نے بار بار تذکرہ کیا، آپ نے ملک کے اکنامک سرکمسٹانسز بھی دیکھے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس طریقے سے پہلے ذکر ہوا تھا، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج ایک لیٹر IMF کو بھیج دیا گیا۔ یہ لیٹر IMF کے ریزیڈنٹس پاکستان میں ان کو بھیجا ہے، جو آگے واشنگٹن میں ہوگا اور وہاں ہی اوپن ہوگا۔ جب لیٹر کبھی وہاں جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا، لیکن فار ناؤ آپ کو ہم اتنا بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی چیئرمین عمران احمد خان صاحب نیازی پرائم منسٹر کبھی بھی، اور ہم نے بارہا کہا ہے، جس طرح عمر صاحب نے بار بار کہا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے، اس لیے ہمارے لیٹر کا اوپننگ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اکانومی پہ کسی قسم کا اثر ہو، لیکن IMF کو ہم نے ضرور ریمائنڈ کروایا ہے وہ وعدہ، وہ کمٹمنٹ اور ان کی وہ گائیڈ لائنز جس کے مطابق الیکشن کا فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا لازم تھا، اور اس کمٹمنٹ کے ریمائنڈ کرنے کے لیے ہم نے اس لیٹر میں ضرور ادا کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج باضابطہ طور پر لیٹر ڈیلیور ہو چکا ہے۔ دیکھو، جہاں تک آج کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم آپ کو اکانومی پہ بریف کرنا چاہ رہے تھے، IMF کے لیٹر کے بارے میں بچانا چاہ رہے تھے، نہ کہ انٹرا پارٹیز الیکشنز کے۔ انٹرا پارٹیز الیکشنز ہمارے ہونے تھے 5 فروری کو، وہ پوسٹپون ہو گئے تھے اور ہم نے الیکشن کے ہونے کی وجہ سے پوسٹپون کروائے تھے۔ اس میں ہر ایک بندہ فری ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور وہ سارے جتنے لوگ تھے پہلے، ان میں سے صرف میں نے اور عمر صاحب نے اور علی اصغر خان صاحب نے پارٹی نہیں جوائن کی، باقی لوگوں نے پارٹی جوائن کی جن کی خواہش تھی، لیکن وہ پینل پہلے سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کسی لوگوں کو ایوارڈ کرنا چاہ رہے تھے۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے تو وہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ میں کسی عہدے کا امیدوار نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی جو بھی ہے۔ میں یہاں پہ ایک سیکنڈ یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں، بھائی کا کوشچن ہے کہ جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، پھر باقی بھی پارٹیاں وہ بینچ مارک جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ اڈاپٹ کرائیں، اور مسلم لیگ نون میں، پیپلز پارٹی میں، عوامی نیشنل پارٹی میں، XYZ جو بھی پارٹی ہیں وہ یہی کرائیٹیریا شفاف میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، پاکستان کے سارے نیوز پیپر میں، چاہے وہ انگلش کے چاہے اردو کے، اس میں ہم نے ایڈورٹسمنٹ دی ہے، وہ نوٹسز پروائے، شیڈول دے دیے، اور اسی کی وجہ سے 3 پینل اور 2 پینل مختلف جگہوں پہ آئے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اٹسل پاکستان کے خلاف ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، یہ چوری کا مینڈیٹ لے کر کے بیٹھتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان کا ٹرسٹ نہیں ہے جو یہ کرے۔ پاکستان کا آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صورت میں، جس طرح مزمل صاحب نے بھی اوپن کیا کہ ہماری جو پہلی ایون میٹنگ ہوئی تھی
وہ انہوں نے بات کی تھی, اسی کی وجہ سے وہ ایک ٹرنچ ملا ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی صورت نہیں چاہتی کہ پاکستان کا کوئی بھی ٹرنچ کسی صورت رکے. یہاں پہ ایک منٹ جی, میں آپ کو اس پہ یہ بھی بریف کر دوں, کیونکہ میں نے خود پاور اور پیٹرولیم پورٹ فولیو کا میں فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں اور الحمدللہ اکنامک افیئرز بھی چلائی ہے. بنیادی طور پہ جس وقت آپ آئی ایم ایف کا لون بیلنس آف سپورٹ کے لیے ہوتا ہے, ورلڈ بینک کا اسٹرکچرل ریفارمز کا, اور یہ اکٹھے چلتے ہیں جو آپ ساتھی کور کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, اور ان ریفارمز کے لیے آپ کے بہت ڈیپ سیٹڈ ریفارمز ہوتے ہیں. آپ کا بالخصوص انرجی سیکٹر میں, آپ کا ایف بی آر میں, آپ کی اکانومی میں, جس کا ہمارے بھائی مزمل صاحب بھی آپ کو بھی بریف کر دیں گے. اور ان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی گورننس سٹرکچر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں, اس کو آپ ریفارمز لا سکیں اور اس سے ملک کے لیے بہتری ہو. کیونکہ آئی ایم ایف آپ کا ایک آئی سی یو ہے, آپ کا ایمرجنسی روم ہے, آپ کو وہاں سے شفٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ڈیپ سٹرکچر ریفارمز کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا جس کی ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے. یہاں پہ ول آف دا پیپل پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ فارم 47 والے ایم این ایز جو وہاں پہ آئیں گے وہ فراڈیا ایم این ایز ہوں گے مسلم لیگ نون کے. تھینک یو. دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا, دیکھیں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کو بھی دیکھیں تو کئی مرتبہ کئی سارے لوگ ایسے لیٹر لکھتے رہتے ہیں, تو اس لیے وہ ایک ان یوزول بات ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو وہ پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال کیسے ہونا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا نیا, یہ 76 سال کا سب سے ٹفسٹ پروگرام آئے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ شہباز شریف والے اور دوسرے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. اور یہ جو پروگرام ہوگا اس میں جو میرا اندازہ ہے, ہمارا اندازہ ہے کہ بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی ریکوائرڈ ہوں گی. تو اس پروگرام میں جب آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں جائیں گے تو اس کے لیے ول آف دا پیپل بھی ضروری ہے. اگر وہ مینڈیٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کیسی چیز موو کرے گی. دوسری بات آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی پروگرام میں ہم آلریڈی ہیں جو 30 مارچ کو ختم ہوگا, اس کو کسی لیٹر کوئی چیز نہیں روک سکتی. دسمبر کی بیسس پہ 1.2 ارب ڈالر جب نئی حکومت آ جائے گی وہ ہمیں ریلیز بھی ہو جائیں گے. یہ ہم بات کر رہے ہیں نئے پروگرام کی جس میں نئے فیصلے ہونے ہیں, اور وہ نئے فیصلے کس کا حق ہے کرنے کے, جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے. آخری بات ایک بات میں بھول گیا تھا اس وقت بتانا کہ دسمبر میں جب بیرسٹر صاحب ملے تھے تو صرف آئی ایم ایف ایک پولیٹیکل پارٹی سے ملی, وہ تھی پی ٹی آئی. نون لیگ سے کیوں نہیں ملی, پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں ملی؟ چلے اس وقت تو پی ڈی ایم حکومت تھی جب پروگرام ملا تھا. یہ سوال بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اس پروگرام کو کتنا سپورٹ کیا, اور ہم نے کسی سٹیج میں کوشش بھی نہیں کی بلکہ سپورٹ کر کے یہ جو 9 مہینے کا پروگرام ہے یہ ہماری کوششوں سے مکمل ہوا ہے اور کسی کی کوشش سے مکمل نہیں ہوا. اور اس پہ ایڈ کر دوں, یہاں پہ ایک منٹ میں بات کر لوں. ایک ضروری بات آپ ذہن میں خواتین و حضرات رکھیے گا. 6% گروتھ ریٹ سے اکانومی بڑھ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی حکومت میں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ اکنامک سروے جو کہ مسلم لیگ نون کی پی ڈی ایم حکومت نے شائع کیا ہماری گورنمنٹ کے جانے کے بعد. اس کے بعد جو مسلم لیگ نون اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, اور انہوں نے زیرو نہیں منفی گروتھ ریٹ پہ, یعنی کہ معیشت کا حجم انہوں نے کم کیا بجائے بڑھانے کے. 6% کی رفتار سے ایک گاڑی آپ کی مطلب ایک بڑھ رہا تھا معیشت کا حجم, اس کو انہوں نے کم کر دیا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں گے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو مطلب ہولی کھیلی ہے معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ابھی سامنے آ جائے گی. بہت اچھی بات ہے جی. انرجی سیکٹر میں جو ہمارے پاس ریکوریز تھی, ریکارڈ ریکوریز تھی اس وقت, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. تیسری اہم چیز, آپ کا بجلی کا یونٹ اس وقت 17 روپے یونٹ تھا, آج بجلی کا یونٹ 85 روپے یونٹ جا رہا ہے. آپ کی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت نہیں ہوتی تھی, آج آپ کی جا کے دیکھ لیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کے ہمارے جو ڈیپ سیٹڈ ریفارمز تھے انرجی سیکٹر پہ, میں پوری پریس کانفرنس کر لوں گا. سرکولر ڈیٹ کا فلو ہم لوگ بالکل کم کر کے ہم نے تقریباً 8-10 ارب روپے پہ ہم لوگ لے آئے تھے. فلو اس کا فلو بہاؤ جو ہے بالکل کم کر دیا تھا. آج وہ پھر تقریباً 40-45 ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر گیا مہینے کا سرکولر ڈیٹ کا فلو. یہ تو ان کا حال ہے, اور ان سے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو رہا اور مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آخری چیز, شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے یہ پوچھیں, بحیثیت منسٹر پاور میں نے ایف آئی اے کو لکھا تھا 45 ارب روپے کا فراڈ انہوں نے کیا تھا
وہ لیٹر میں نے لکھا تھا کیونکہ نندی پور کو انہوں نے اماؤنٹس ڈائیورٹ کی تھی. آپ نے جو بات بولی کہ لیٹر کا اثر کیا ہوگا, ہم کوئی کسی چیز کی مطلب جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی بول دیا کہ ہم کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں بھی یہ $3 ارب ہماری وجہ سے, ہماری کاوشوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ 30 مارچ پہ یہ پروگرام ختم ہوگا اور اگلا پروگرام نیگوشیٹ کرتے کرتے بھی کئی ماہ لگ جائیں گے. یہ اگلے 1.5 سے 2 ہفتے میں اگر لارجر انٹرسٹ میں سارے یہ چیز اس کی انویسٹیگیشن کرا دیں اور جو بھی آڈٹ ہے, جو بھی سیاہ سفید ہے سامنے آ جائے, تو کیا اس میں ڈر ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں اس کا اثر نہیں ہوگا, تو پھر اتنا پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم تو نہیں چاہتے. اور آخری چیز میری طرف سے تین اپنا ہفتے کے دن 2 مارچ بن رہا ہے, 2 مارچ کو ہفتے کا دن جو ہے انشاءاللہ تعالی مرگی پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کرے گی اس دھاندلے کے خلاف جو کہ انہوں نے کیا ہے. حکمت عملی ہماری بہت سمپل ہے, ہمیں تاریخی ووٹ پاکستان کی عوام نے دی ہے اور اس دھاندلے کے خلاف ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی آواز اٹھائیں گے اور امن طریقے سے, جو کہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, چاہے وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر ہو, چاہے وہ جہاں پہ مرضی ہو, پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی یہ اٹھائیں گے اور یہی سلسلہ چلتا جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ PDM 2 کی جو جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, ایک طرف آپ کے پاس ایک منظم, ایک وہ جماعت جس میں سے ہر کسی قسم کی امپیورٹیز نکل چکی ہیں, ٹف لوگ موجود ہیں, دوسری طرف آپ کے پاس کڑچے, چمچے, دیگیں, آپ کے پاس رمبے, گینتی, بیلچے, جو کہ ایک مفادات کا ایک منبع جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے. تو مقابلہ آپ دیکھ لیں گے کہ جیتے گا تو جو پیور جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ وہ جیتے گی.